ذرا یہاں پر ہم رانا ثناءاللہ صاحب جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے جی اس میں سزا ہو جائے گی. سن لیتے ہیں رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کسی کو سزا ہو. وہ جو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ 2 + 2 = 4 ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اپنے خود دشمن ہیں، ان کا برا ان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ تو اگر بات ہوگی تو بالکل سامنے ہوگی. باقی رہی دوسری قوت، ان کی طرف سے آنکھ ماری جائے. اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جو اس وقت ہے نا، وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. سیدھی بات اگر انہوں نے کرنی ہوئی تو ان کو ہمارے ساتھ ہی کرنی پڑے گی، سیاسی قیادت کے ساتھ کرنی پڑے گی. جب بھی یہ کریں. سینیٹر عنر عباس صاحب کیا کہیے گا؟ بات کرنی پڑے گی تو ہم سے کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے، اور خاص طور پہ جو 190 ملین والے کیس کے حوالے سے ایک اندیا دے رہے ہیں رانا صاحب؟ ایک بات بتاؤں، ویسے میں حیران ہوتا ہوں ان کی جب ٹاک شوز پہ باتیں سنتا ہوں. میں پرسوں والے دن دیکھ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے درخواست جمع کرائی نیب کی کورٹ میں کہ جو میں نے غیر قانونی طور پہ توشہ خانہ میں مرسیڈیز گاڑی اور BMW لے کے مریم نواز شریف کو دی تھی، وہ کائنڈلی اس کیس کو منتقل کر دیا جائے اس وقت سول سیشن کورٹ کی عدالت میں، کیونکہ 50 کروڑ سے زیادہ کا جو کرپشن کا کیس ہے وہ تو نیب میں جا سکتا ہے. 50 کروڑ کی چھوٹی میں نے کرپشن کی ہے، اس لیے آپ اس کو جو ہے نا سیشن عدالت میں بھیج دیں. جہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ پرویل کر رہا ہو نا، وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کی بات القادر ٹرسٹ پہ، جس کا خان صاحب یا بشرا آپا صاحب لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ، ایک یونیورسٹی جہاں پہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تعلیمات دی جا رہی ہوں، ایک وہاں پہ فلاحی ادارہ ہو جس کا کوئی پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹ نہ ہو، اس کے حوالے سے آپ ساری دنیا جانتی ہے. دیکھیں انہوں نے 3 کیس بنائے تھے 8 فروری سے پہلے، 2، 3 اور 4 فروری کو. ایک کیس تھا نکاح کا کیس جو انہوں نے بنایا تھا، دوسرا تھا اس وقت توشہ خانہ کے کیس، اور ایک تیسرا اور کیس تھا پتہ نہیں کون سا. تینوں کیسوں میں سزا کر دی. عوام نے اپنا ریاکشن یاد کیا دیا. 8 فروری کو باوجود ان کی تیاری کے، 8 فروری کو پاکستان میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. لوگوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ نکلے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے کہ جی آ کے آج ہم نے عمران خان کو اس فیصلے کے خلاف آ کے ووٹ ڈلیں گے. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. یعنی کہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس وقت جو یہ سوچ پرویل کر رہی ہے، وہ عوام کے بالکل مختلف جا رہی ہے. عوام محبت کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ایک ایسے نیریٹو کے ساتھ کھڑے جس کی کوئی پاؤں کسی قسم کا کوئی نہیں. ویری فرینکلی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں کو کچلنا ہے. اور بھائی ہمیں کچلنے سے فارغ ہوں گے تو دہشت گردوں کو کچلیں گے. آپ کا تو سارا دماغ ہم پہ چل رہا ہے. یعنی کہ PTI کے MNA، سینیٹرز، MP کہاں چھپے ہیں، ان کو نکالنے سے آپ نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا KP اور بلوچستان میں کیا چل رہا ہے. جسٹ بیکاز یہ جو مائنڈ سیٹ بول رہا ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں میں نہیں بولتی، میرا یار بولتا. یہ خود نہیں بول رہے، ان کے پیچھے وہ جو طاقت ہے یہ اس کی اسٹرینتھ پہ بول رہے ہوتے ہیں. اگر 1 to 1 فائٹ ہوگا تو میں پولیٹیکل اسٹرگل آپ کو بتاؤں. مجھے رانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ لوگ رانا صاحب جب یہ کہتے ہیں اگر بات ہوگی تو ہم سے ہوگی، تو ذرا مجھے یہ بتا دیں اگر آپ سے بات ہوگی تو آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ تحریک انصاف کو آفر کرنا چاہتے ہیں، اور کیا پاور ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں سے تو جب بات ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوتی ہے اور کھلی ڈلی ہوتی ہے، کوئی بیہائنڈ بند دروازوں کے پیچھے نہیں. اس سچویشن میں اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں بات کرنے تو کیا آفر ہے آپ کے پاس، کیا ٹیبل پر ہے؟ دیکھیں، ہم ہر مدعے کے اوپر مل کے کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ الیکشنز ہوں، چاہے وہ ان کے اوپر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کا تو ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت، ان کو اپنے بانی کی رہائی چاہیے. What role you can play؟ دیکھیں وہ تو عدالتی معاملات ہیں. ان کو پھر اگر بانی کی رہائی چاہیے، اس کا مطلب ہے ان کو NRO چاہیے. جو یہ ہے اپنا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس سے ان کو فراغت چاہیے. پھر اور جو دیگر کیسز بنے ہوئے 9 مئی کے، اس سے ان کو فراغت چاہیے. تو وہ فراغت تو نہیں ہم دے سکتے، وہ تو عدالتوں نے دینی ہے. لیکن ہم مل بیٹھ کے ملک کے مفاد کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے. جو فرض ہے ان کا ایز اے اپوزیشن، ان کا کام ہے کہ یہ ملکی مفاد کے لیے کم از کم جو ہے اس کو چلنے دیں، چیزوں کو، معاملات کو آگے بڑھنے دیں. تو وہ تو کیا جا سکتا ہے نا. وہاں ہم الیکشن ریفارمز ہیں، وہاں اکٹھے ہم بات کر سکتے ہیں. اب یہ ابھی جو آئینی ترامیم آئی، آپ نے دیکھا کہ 1 درجن جماعتوں نے کنسنسس جو ہے وہ بلڈ کیا، اور یہ بھی کنسنسس کے اندر شامل تھے. یہ بھی اس مکالمے میں شامل تھے، اس ڈیبیٹ میں. بلکہ پروپوزلز دیے انہوں نے، JUIF کو بھی دیے، اس اسپیشل پارلیمانی کمیٹی میں بھی دیے. لیکن پھر خان صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں کھیلنا، اور نہ ہم نے کھیلنے دینا ہے، اور آپ باہر آ جائیں. تو بات یہ کہ ہم تو بات چیت کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے فورم پہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا صاحب بھی بڑا ڈیفرنٹ موقف رکھتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ، پاکستان تحریک انصاف بھی بڑا ڈیفرنٹ موقف رکھتی ہے.